अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सुनो, शाहिद के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। दूर दूर तक सड़क वीरान और सुनसान पड़ी थी। आसपास किसी को ना पाकर उसके जिस्म में खौफ की एक शदीद लहर बरकी रोकी मानिंद सरायत कर गई। उसने जल्दी से अपना रुख बदला और तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम बढ़ा था कि आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी, जैसे कोई उसके करीब ही खड़ा सरगोशी कर रहा हो। बारीक सुरीली आवाज उसके दिल की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई, जैसे कोई दोशीज़ा किसी को पुकार रही हो। लहजा यासो हसरत और मायूसी की तह में डूबा हुआ था। अगर आम हालात में नकरई घंटियों की तरह सुरीली आवाज शाहिद के कानों तक पहुंचती तो शायद उसके सोचने का अंदाज कुछ और होता, मगर तारीक और सुनसान रात में वीरान सड़क पर यह आवाज़ सुनकर उसका जिस्म लरजने लगा। उसका दिल चाहा कि वहां से भाग जाए, मगर उसके कदम तो मन भर के हो रहे थे। चाहने के बावजूद उसके कदमों की रफ्तार तेज ना हो सकी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके पांव जंजीरों में जकड़ लिया हो। मायूसी में डूबी हुई निस्वानी आवाज़ बदस्तूर उसका पीछा कर रही थी। वो उस आवाज़ की पहुंच से दूर निकल जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो सामने नाले का पुल पार कर जाए तो इस गैबी आवाज़ से उसका पीछा छूट सकता है। पुल अभी उससे चंद गज के फासले पर था। आवाज़ एक मर्तबा फिर उभरी। उसने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए और पूरी कुव्वत मुज्तमा करके पुल की तरफ दौड़ने लगा। सुनसान और वीरान रात में भीगी हुई सड़क पर उसके भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। इसके साथ ही मुसलसल ऐसे महसूस हुआ जैसे वो गैबी आवाज़ मुसलसल उसे पुकारे जा रही हो। सुनो, सुनो, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। पुल 10 कदम के फासले पर रह गया था और उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो मीलों का फासला दौड़ते हुए तय करके आया हो। उसका सांस धोंकनी की तरह चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आवाज़ बदस्तूर उसका ताक़ुब कर रही थी। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, रुक जाओ। पुल अब 4 कदम के फासले पर रह गया था। फिर 3 कदम, 2 कदम, और फिर उसे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे हजारों बदरूहें एक साथ चीख उठी हों। रोने और चीखने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। बीन की आवाज़ें उसके कानों में घुसी जा रही थी। पुल उसके सामने था। 1 कदम का फासला रह गया था, सिर्फ 1 कदम, जिसे वो पलक झपकने में तय कर सकता था। मगर उसके कदम उलझ गए। वो लड़खड़ाया। उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकली और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। शाहिद को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आरामदेह बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उसने हैरत से आंखें फैलाकर अपने चारों तरफ देखा। खूबसूरत अंदाज से सजा हुआ एक कमरा था जिसमें वो उस वक्त मौजूद था। कमरे में मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत कुदरती मनाजिर की तस्वीरें आवेज़ां थीं। करीने से सजा हुआ कीमती फर्नीचर मकीनों की खुशहाली का मजहर था। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? वो अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा और फिर गुज़िश्ता वाक़यात किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने उस ख्याल के आते ही खौफ से आंखें बंद कर ली और फिर लेटे ही लेटे उसे एहसास हुआ जैसे कोई दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आवाज़ 2 मुख्तलिफ कदमों की थी जो उसके करीब पहुंचकर रुक गई। उसे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ गई। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज़ उभरी और लम्हा ब लम्हा उससे दूर हटने लगी। मगर इस मर्तबा कदमों की आवाज़ सिर्फ एक ही फर्द की थी। सुनो। कमरे की खामोश फिजा में एक निस्वानी सरगोशी उभरी। शाहिद को ऐसे ही महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसका सांस रुकने लगा। उसने चीखना चाहा, मगर खौफ की ज़्यादती के बाइस उसकी आवाज़ सीने में घुटकर रह गई। होंठ फड़फड़ाए और उसके हलक से बेमायने सी खरखराहट की आवाज़ खारिज होकर रह गई। जी अम्मी जान। कमरे में एक मर्दाना आवाज़ उभरी जो पहली आवाज़ से कदरे फासले पर थी। ना जाने कौन है ये बेचारा, अभी तक होश नहीं आया। तुम्हारे अब्बू तो शायद सो गए हैं, तुम डॉक्टर को टेलीफोन कर दो। शाहिद को अपने करीब ही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसे कुछ इत्मीनान हुआ। उसके दिल पर छाई हुई खौफ व हिरास की दबीज चादर रफ्ता रफ्ता सरकने लगी। सांस की आमद और रफ्त मामूल पर आ गई। उसने आंखें खोल दी और एक मर्तबा फिर चारों तरफ तकने लगा। अगरचे उसे कदर इत्मीनान हो चुका था कि अब वो महफूज है,
مگر اس کے باوجود خوف کے سائے اس کے چہرے پر رقصاں تھے. چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی. رک جاؤ سلیم، یہ ہوش میں آ گیا ہے. میرے خیال میں اب ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں. شاہد کے سرہانے کی طرف پھر سے وہی نسوانی آواز ابھری. شاہد نے گردن موڑ کر دیکھا. بائیں طرف کمرے کے قریب کھڑا 18-19 سال کی عمر کا ایک صحت مند لڑکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا. اس دوران پلنگ کے سرہانے کھڑی عورت بھی اس کے سامنے آ گئی. کیسی طبیعت ہے اب؟ عورت نے مشفقانہ انداز میں شاہد سے پوچھا. جی میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ؟ شاہد اکلا کر رہ گیا اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. لیٹے رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. تم؟ عورت کچھ کہتے کہتے رہ گئی اور ممتا بھرے انداز میں اس کو دیکھنے لگی. شاہد نے بھی دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی. وہ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا تھا. اسے حقیقتاً آرام کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے نیک دل خاتون کا مشورہ قبول کر لینا ہی ضروری سمجھا. وہ ایک مرتبہ پھر تکیے پر سر ٹکا کر لیٹ گیا اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ پوری طرح حواس میں آ چکا تو اسے بتایا گیا کہ اس گھر کے مکین رات کے 1 بجے کے قریب کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ وہ پل کے قریب سڑک کے درمیان میں انہیں بے ہوش پڑا ہوا ملا. وہ لوگ اسے اپنے ہی بنگلے پر اٹھا لائے. ان کے پوچھنے پر شاہد نے بھی انہیں ایک فرضی داستان سنا ڈالی کہ وہ رات اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد نے اس کا تعاقب شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی پل کے قریب پہنچا تو انہوں نے اسے گھیر لیا اور نقدی وغیرہ چھین کر اسے بے ہوش کر کے ڈال گئے. اور پھر کتنی ہی دیر شاہد ان سے باتیں کرتا رہا. اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھ گئی جہاں سے دن کی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی. باتوں کے دوران اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ رات بھر گھر سے باہر رہا ہے اور اس کی غیر حاضری سے اس کے گھر والے فکر مند ہو رہے ہوں گے. وہ تیزی سے پلنگ سے نیچے اتر آیا. اوہ، دن چڑھایا، مجھے جانا چاہیے. میرے گھر والے فکر مند ہوں گے. تم یہاں آرام کرو بیٹا، ہمیں اپنا پتہ بتا دو، تمہارے گھر اطلاع کر دی جائے گی. عورت نے اسے روکنا چاہا. نہیں، میں یہاں نہیں رک سکتا، خدا حافظ، شاہد نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. 28 سالہ شاہد صحت مند، سڈول جسم اور خوبصورت شکل و شباہت کا مالک تھا. کالج کے زمانے میں وہ باقاعدہ کسرت کیا کرتا تھا، مگر باپ کے مرنے کے بعد جب سے گھر کا بوجھ اس کے کندھوں پر آن پڑا تھا اس کی تمام تر توجہ گھر کی گری ہوئی حالت سنبھالنے کی طرف مبذول ہو چکی تھی. ابھی وہ 3rd ایئر میں ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا. مجبوراً اس نے تعلیم کو خیر بات کہا اور بوڑھی ماں اور جوان بہن کا پیٹ پالنے کے لیے نوکری کی تلاش میں پھرنے لگا. 1.5-2 ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک رحم دل انسان کی سفارش پر اسے بجلی گھر میں ٹیلی فون اٹینڈنٹ کی نوکری مل گئی. تنخواہ اگرچہ 4,000 روپے ہی تھی مگر اسے بھی اس نے غنیمت سمجھا اور باقاعدگی سے ملازمت پر جانے لگا. شاہد کا مکان شہر کے وسط میں تھا اور بجلی گھر چھاؤنی میں. اس طرح پہلے 3-4 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا. 2 ماہ کی ملازمت کے بعد اسے مستقل طور پر رات کی ڈیوٹی دے دی گئی. اس نے ایک سائیکل لے لی. گرمیوں میں تو وہ سائیکل پر ہی آیا کرتا، مگر جیسے ہی موسم میں تبدیلی پیدا ہوئی، ہوا کے نرم لطیف جھونکوں کی بجائے ہڈیوں میں اتر جانے والی یکبستہ ہواؤں کے جھکڑ چلنے شروع ہوئے تو اس کے لیے سائیکل چلانا مشکل ہو گیا. بالآخر اس نے سائیکل کو خیر بات کہا اور پیدل ہی دفتر آنے جانے لگا. ایک رات 12:30 بجے کے قریب دوسرے کلرک کو ڈیوٹی کا چارج دے کر دفتر سے باہر نکلا تو اندھیری رات کا دامن ستاروں سے بھرا ہوا تھا. آج دن بھر برف باری ہوتی رہی تھی. 10 بجے کے قریب آسمان پر چھائے ہوئے بادل چھٹ گئے اور اس وقت 12ویں کے چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی جو برف کی سفید بے داغ چادر سے ٹکرا کر آنکھوں میں چکا چوند سی پیدا کر رہی تھی. چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی سفیدی ہی سفیدی نظر آتی. برف نے ہر چیز کو ڈھک لیا تھا. درختوں، مکانوں کی چھتیں، سڑکیں، میدان، غرض ہر شے نے برف کا لباس اوڑھ رکھا تھا. دفتر سے باہر نکلتے ہی برفیلی ہوا کا تیز جھونکا نو کے خنجر کی طرح اس کے چہرے سے ٹکرایا. اس کے پورے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی. اس نے جلدی سے گردن کے گرد مفلر لپیٹ کر کوٹ کے کالر سیدھے کر لیے اور اچھی طرح سے بٹن بند کر کے برآمدے کی سیڑھیاں اترنے لگا. سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک مرتبہ اطراف میں دیکھا اور شہر کی طرف رخ کر کے چل پڑا. خون کو منجمد کر دینے والی ہوا کے تیز جھونکے اس کے جسم سے ٹکراتے رہے اور وہ دونوں ہاتھ چیسٹر کی جیبوں میں ٹھونسے
नाक से सुड़सुड़ की आवाज़ निकालता हुआ तेज तेज कदम उठाता रहा। सुनो, सरगोशियाने अंदाज में एक सुरीली आवाज़ उसकी समाज से टकराई। उसके कदम अचानक रुक गए। उसने गर्दन मोड़कर आवाज़ की सिमत देखा, मगर वहाँ तो किसी जी नफ्स का वजूद तक न था। सड़क दूर दूर तक वीरान पड़ी थी। दाईं तरफ कुछ हटकर पीएसपी क्वार्टर की कतारें थीं और बाईं तरफ सड़क के साथ ही एक छोटी सी चार दीवारी के अंदर अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान। कब्रों के कदमों पर लगी हुई सलीबें चार दीवारी के ऊपर से नजर आ रही थी। शाहिद की निगाहें चकराती हुई इस कब्र के बुलंद चबूतरे पर टिक गई, जिसके ऊपर संगी मुजस्समा था। मुजस्समा चांद की दूधिया रोशनी में बहुत ही पुरस्रार लग रहा था। शाहिद की निगाहें एक मर्तबा फिर सड़क पर पहुंच गई। दफतन माहौल पर तारीकी छा गई। उसने निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा। मुहीब बादलों के दिल आसमान को अपनी आगोश में लेने के लिए फैलते जा रहे थे। शाहिद चंद लम्हे सड़क के वस्त में खड़ा सोचता रहा कि यह आवाज़ कैसी थी, किसने पुकारा था, जबकि आसपास कोई भी जीरू नजर न आया। वो इसे अपना वहम समझकर आगे चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि उसे अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कोई औरत ऊंची हील का सैंडल पहने हुए मोहतात अंदाज में चलने की कोशिश कर रही हो। शाहिद ने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर आसपास किसी जीरू का नामो निशान तक न था। उसके पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये उसका वहम नहीं हो सकता था। उसने साफ तौर पर कदमों की चाप सुनी थी। ये कौन था? कोई औरत? नहीं, कोई बदरू। उसके जहन ने सोचा और दिल पर छाए हुए खौफ में कुछ और भी इजाफा हो गया। चारों तरफ फैली हुई बर्फ की सफ़ेदी, उस सफ़ेदी पर हरकत करते हुए बादलों के साए, वीरान और सुनसान सड़क। शिद्दत की सर्दी होने के बावजूद उसका जिस्म पसीने से तर हो गया। वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुनो, आवाज़ एक मर्तबा फिर उभरी। मुझे इस वीराने में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ना जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आवाज़ में हसरत और यास का तासुर था और आखिरी अल्फाज सिसकियों में डूब कर रह गए। वो दौड़ता हुआ पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। पुल की दूसरी तरफ पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अकब में कदमों की आवाज़ रुक गई हो, और वहीं सड़क के किनारे एक दरख्त के साथ टेक लगाकर अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने लगा। उसकी निगाहें बदस्तूर खौफनाक अंदाज में वीरान और सुनसान सड़क पर लगी हुई थी जिस तरफ से वह दौड़कर आया था। अचानक बाईं तरफ दो रोशनियां सी चमकती हुई नजर आईं। वो शायद कोई ट्रक था जिसकी आवाज़ फिजा में गूंज रही थी, और रोशनियां किले और नाले के दरमियान बनी हुई सड़क पर घूमती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रक जैसे ही लिटन रोड की तरफ मुड़ा, शाहिद ने सड़क के वस्ते में खड़े होकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर कोई भला मानस ही था जो उसे शहर तक पहुंचाने के लिए आमादा हो गया। घर पहुंचकर भी उसके दिल पर एक अनजाने खौफ का एहसास छाया रहा। वो जाते ही बिस्तर में दुबक गया। तमाम रात आंखों में बीत गई। कभी उसे एहसास होता जैसे कोई निस्वानी आवाज़ सरगोशियाना अंदाज में उसे पुकार रही है, और कभी उसे कदमों की चाप सुनाई देने लगती। रात आंखों ही आंखों में कट गई। दिन तुलू होने के साथ ही उसे हरारत भी हो गई। जब माँ ने उसकी ये हालत देखी तो भौंचक्की रह गई। रात जब वो घर में दाखिल हुआ था तो माँ ने उसकी हालत पर गौर नहीं किया था। उसने शाहिद से पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल गया। दूसरे दिन भी उसके साथ यही वाकया पेश आया। पीएसपी क्वार्टर और कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए उसे फिर औरत की सरगोशियां और कदमों की चाप सुनाई दी। वो अपनी हालत पर काबू पाए किसी न किसी तरह पुल पार कर गया। पुल के दूसरी तरफ पहुंचते ही कदमों की चाप और सरगोशियां खत्म हो गई, और फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। उसे हर रोज़ इस वाक़े से दो चार होना पड़ता। वो दिल में बहुत खौफज़दा था, मगर इसी रास्ते से उसे बहरहाल गुजरना पड़ता। अगर वो रास्ता बदल कर शहर आता तो इस तरह 2 मील का इजाफी फासला तय करना पड़ता, जो उसे किसी तरह भी गवारा न था। खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में चंद कदम चलना ही मुहाल था, तो फिर ये इजाफी 2 मील तो उसके सामने क़यामत ही साबित होते। और आज ये 7वां रोज़ था। वो जैसे ही कब्रिस्तान की चार दीवारी और क्वार्टर के दरमियान सड़क के उस हिस्से में पहुंचा तो उसे फिर सरगोशियां सुनाई देने लगी। सुनो, सुनो, रुक जाओ। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, रुक जाओ। शाहिद की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका दिल खौफ की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया। वो चलते चलते यकदम दौड़ने लगा और फिर पुल के करीब पहुंचकर रुक गया। 3 दिन गैर हाजिरी के बाद जब शाहिद दफ्तर पहुंचा तो उसका साथी क्लर्क उसे देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शाहिद है जो 3 दिन पहले आखिरी मर्तबा उसे ड्यूटी का चार्ज देकर गया था।
اس شاہد اور اس شاہد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے شاہد کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، چہرے پر زردی نظر آ رہی تھی، نقاہت اور کمزوری کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ارے یہ 3 دن میں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا بہت بیمار ہو گئے تھے؟ شاہد کے ساتھی کلرک خالد نے پوچھا۔ ہاں بخار تھا، شاہد نے مختصر سا جواب دیا اور میز پر رکھے ہوئے رجسٹر کے اوراق الٹ پلٹ کرنے لگا۔ خالد کو شاہد کی بات کا یقین نہ آیا۔ بھلا 3 دن کے بخار سے انسان کی یہ حالت تو نہیں ہو جاتی کہ اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر رکھ دے؟ اس نے شاہد سے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ برابر ٹالتا رہا۔ خالد مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ خالد کے جانے کے بعد شاہد اسٹور کے قریب کرسی پر ٹک گیا۔ اس کی ذہنی رو پھر اس پراسرار آواز اور قدموں کی چاپ کی طرف بہک گئی جو کئی روز سے اس کا تعاقب کر رہی تھی، اور یہ تعاقب بھی ایک محدود حد تک رہا۔ اور پھر بالآخر سوچ بچار کے بعد شاہد نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو وہ اس پراسرار آواز کا راز جاننے کی کوشش کرے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے دل و دماغ پر چھایا ہوا تمام خوف جھٹک کر پھینک دیا اور 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ چھٹی کر کے دفتر سے نکلنے لگا۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہونے کے ساتھ ہی شاہد کی دل کی بے چینی بڑھ گئی، کیونکہ اس طرح لازمی تھا کہ دوسری شفٹ کا کلرک جسے اس نے چارج دینا تھا بارش میں آنے سے تو رہا، اس کی نگاہیں بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف اٹھ جاتی جس کی سوئیاں آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر مرتبہ گھڑی کو دیکھنے کے بعد کھڑکی سے باہر بھی دیکھ لیتا۔ بارش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ 12:25 پر بارش قدرے تھم گئی اور چند منٹ بعد ہی دوسرا کلرک بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ راستے میں اسے بارش نے آ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بنگلے کے برآمدے میں ٹھہر کر بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہد اس کی بات پر توجہ دیے بغیر رجسٹر کھول کر اسے سمجھانے لگا اور پھر دستخط کر کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ بارش نے پھوار کی صورت اختیار کر لی تھی، ہوا بند تھی، مگر اس کے باوجود سردی بہت تھی۔ وہ اپنے جسم کو اچھی طرح سے اوور کوٹ میں لپیٹ کر بجلی گھر کے کمپاؤنڈ سے باہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لٹن روڈ پر قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا اس کے دل میں ایک انجانا خوف چھاتا جا رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں آ رہی تھی اور آگے بڑھتا رہا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ وہ قبرستان کے بالکل سامنے پہنچ گیا اور پھر چند قدم آگے نکل گیا۔ کوئی آواز یا قدموں کی چاپ نہیں ابھری۔ شاہد حیران تھا کہ آج ایسا کیوں ہوا؟ کیا گزشتہ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات اس کا وہم ہی تھے؟ مگر پھر اچانک ہی اس کے دل پر خوف کی ایک لہر چھا گئی۔ اپنے عقب میں اسے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کی تمام دیدہ دلیری اور بہادری ہوا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے۔ سرگوشی کرتی ہوئی نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں جانتی ہوں تم آج یہاں سے آگے نہیں جا سکو گے۔ دیکھو، میری طرف دیکھو، میں ہر روز تمہارے انتظار میں یہاں کھڑی رہتی ہوں۔ آؤ میری طرف آؤ۔ شاہد نے محسوس کیا جیسے اس کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ گھوم کر دیکھا اور پھر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے چند فاصلے پر قبرستان کی 4 دیواری کے قریب ملکوتی حسن کی مالک ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر سر سے پاؤں تک سفید رنگ کا ایک ہی لباس نظر آ رہا تھا، سفید ساڑی نما لباس جو ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے لہرا رہا تھا۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی برف کی سفیدی کے پس منظر میں سفید لباس پہنی ہوئی دوشیزہ بہت ہی پراسرار نظر آ رہی تھی۔ روک کیوں گئے؟ آگے آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دوشیزہ نے دونوں بائیں اس کی طرف پھیلا دی۔ دوشیزہ کی ہر قسم کے جذبات سے آ رہی آواز شاہد کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اس کے قدم غیر اختیاری طور پر اس کی طرف اٹھنے لگے۔ آؤ آؤ، آ جاؤ میرے پاس۔ دوشیزہ کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاہد مسحور کن انداز میں اس کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھ رہے، بلکہ کوئی مقناطیسی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ دوشیزہ کی بائیں بدستور اس کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شاہد کی نگاہیں اس کے پرکشش چہرے پر مرکوز تھی اور قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان 4 قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ دوشیزہ کی نگاہوں میں ایک عجیب سی کشش تھی اور اس کی نگاہوں کی یہی کشش شاہد کو اس کی طرف لیے جا رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی ایک جھٹکے سے وہ رک گیا۔ حسین دوشیزہ نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا تھا۔ شاہد کو ایسے محسوس ہوا جیسے برف کی سیل اس کی کلائی پر رکھ دی گئی ہو۔
कुछ इस कदर ही सर्द था वो हाथ, जिसमें जिंदगी की हरारत बराए नाम भी नहीं थी। अपनी कलाई को उसकी गिरफ्त में महसूस करते ही शाहिद के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। दिल चाहा कि वो यकदम अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भाग जाए, मगर उसमें तो इतनी सकत ही नहीं रही थी कि उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ा सकता। वो तो बदस्तूर उसकी आंखों में झांक रहा था। न जाने दोशीज़ा की आंखों में कैसी मकनातीसी कशिश थी कि वो एक लम्हे के लिए भी उसे नजरें न हटा सका। दोशीज़ा के याकूती लबों पर फैली हुई पुरस्रार मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। वो शाहिद की कलाई थामे हुए मुड़ी और छोटे छोटे कदमों से चलती हुई कब्रिस्तान की चार दीवारी के छोटे से गेट के रास्ते अंदर दाखिल हो गई। शाहिद किसी सहरज़दा अंदाज में उसके साथ साथ चलता रहा। दोशीज़ा उसका हाथ पकड़े चलते चलते एक कब्र के पास रुक गई। उसने अपना दूसरा हाथ कब्र के सरहाने खड़ा करके उसके ऊपर रख दिया। एन उसी वक्त एक अजीब सी गूंज शाहिद की समाज से टकराई, जैसे बहुत सी रूहें मिलकर गीत गा रही हों। कोई अनजाना गीत जो शाहिद की समझ से बालातर था। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ, आओ चले आओ, डरो नहीं। दोशीज़ा उसका हाथ पकड़े हुए कब्रों के दरमियान एक तरफ चलने लगी। शाहिद उसकी गिरफ्त में चलता रहा। उसे ये मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। उसकी निगाहें सफ़ेद लिबास पहने हुए मलकूती हुस्न की मालिक हसीन दोशीज़ा के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थी। बर्फीली हवा के झोंके तेज़ हो चुके थे और उनमें खंजर किसी काट आ गई थी, मगर शाहिद को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। उसके तो बस कदम उठ रहे थे जो उसके बस में नहीं थे। दोशीज़ा का रुख कब्रिस्तान के दाईं पहलू में पड़े बरसाती नाले की सिमत था। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान की अकबी चार दीवारी के करीब पहुंचे, हवा के झोंकों ने झक्कड़ों की सूरत इख्तियार कर ली। हर तरफ बिखरी हुई बर्फ की किरची उड़ उड़कर सुइयों की तरह शाहिद के चेहरे से टकराने लगी, मगर उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। अचानक शाहिद चौंक गया। उस पर छाई हुई मधोशी दूर हो गई। उसके चारों तरफ भयानक शोर गूंजने लगा, जैसे हजारों बदरूहें एक साथ मिलकर चिल्ला रही हों। हवा के दोष पर आने वाली ये आवाज़ें इतनी करख्त थीं कि उसे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। वो यकदम होश में आ गया। उसने फटी फटी आंखों से अपने साथ खड़ी दोशीज़ा की तरफ देखा, जिसने उसकी कलाई थाम रखी थी। दूसरे ही लम्हे उसकी निगाहें दोशीज़ा के चेहरे से हटकर चारों तरफ घूम गई। उसे अपने चारों तरफ भयानक साए रक्स करते हुए दिखाई दिए, जो सफ़ेद लिबास पहने हुए बिखरी बर्फ के पस मंज़र में नहायत पुरस्रार और हद दर्जे भयानक नजर आ रहे थे। नाचने के साथ अजीबोगरीब आवाज़ों में चिल्ला रहे थे। किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही करख्त आवाज़ें जो शाहिद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी जा रही थी। उसने एक मर्तबा फिर सामने खड़ी दोशीज़ा की तरफ देखा। कौन हो तुम? शाहिद अकला कर रह गया। उसने एक झटके के साथ उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। शाहिद ने वहशत ज़दा निगाहों से अपने अतराफ का जायज़ा लिया। अपने चारों तरफ रक्स करते हुए सायों को देखकर उसके दिल पर दहशत छा गई। उसने एक मर्तबा फिर अपनी कलाई छुड़ाने के लिए बाजू को पूरे जोर से झटका दिया। इस मर्तबा उसे मायूसी नहीं हुई। उसकी कलाई दोशीज़ा के हाथ से आज़ाद हो गई और वो दीवानावार कब्रों को फलांगता हुआ बाहर की तरफ भागा। उसके भागते ही दोशीज़ा के लबों से एक खनकता हुआ कहकहा आज़ाद हुआ। इसके साथ ही चीखने, चिल्लाने और बैन करने की आवाज़ें तेज़ हो गईं। शाहिद दीवानों की तरह दौड़ रहा था और फिर अचानक चार दीवार के करीब पहुंचकर वो मुंह के बल एक पुख्ता कब्र पर गिरा। उसका दिमाग झुंझुना उठा। गिरने से पहले उसकी पेशानी पुख्ता कब्र के चबूतरे से टकराई और उसकी पेशानी से खून का फव्वारा बह निकला। उसने उठने की कोशिश की, मगर कराह कर रह गया। गिरते हुए उसे साफ महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसकी टांग में टांग उलझा दी हो। उसने गर्दन मोड़कर खौफजदा अंदाज में पीछे की तरफ देखा। दोशीज़ा दोनों बाहें फैलाए कहकहे लगाती हुई उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। इसके साथ ही चारों तरफ फैले हुए भयानक साए वहशियाना अंदाज में चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रात के सन्नाटे में बदरूहों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, कब्रिस्तान का पुरहैबत माहौल और अपने आप को मजबूर व बेकस देखकर शाहिद का दिल डूब गया। वो हिम्मत करके उठा और पूरी कुव्वत से चार दीवारी की तरफ दौड़ा, मगर दो ही कदम बाद उसकी टांग फिर उलझ गई और वो एक मर्तबा फिर कब्रों के दरमियान गिर गया। गिरते ही उसके मुंह से एक तवील खौफनाक चीख उभरी, जो रफ्ता रफ्ता कब्रिस्तान की तारीकी और सन्नाटे में डूब कर रह गई। दोबारा जब शाहिद की आंख खुली तो मारे खौफ के उसकी घिघी बंद गई। वो एक वसीओ और इस कमरे के फर्श पर पड़ा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान
अजीब बेतरतीबी की हालत में बिखरे पड़े थे। कमरे के फर्श और तमाम चीज़ों पर गर्द जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे तवील अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं आया। छत पर 5 फुट लंबी तार के साथ बल्ब लटका हुआ था, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का शेड भी मौजूद था। बल्ब जल रहा था। कमरे की तमाम खिड़कियां खुली हुई थी और बाहर तेज़ हवा की साएं साएं की आवाज़ माहौल पर कुछ और भी हैबत तारी किए दे रही थी। दफातन हवा का एक तेज़ झोंका शुमाली खिड़की की राह से अंदर आया और छत के साथ लटका हुआ बल्ब हिलने लगा। बल्ब हिलने से कमरे में बिखरी चीज़ों के साए इधर उधर हरकत करने लगे। शाहिद ने उठने की कोशिश की मगर कराह कर रह गया। उसकी पेशानी में दर्द की लहरें उठने लगी। उसका हाथ बेख्तियार पेशानी पर पहुंच गया। पेशानी के जख्म पर खून जम चुका था। कुछ देर तक वो जख्म को सहलाता रहा और दोबारा हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। कमरे का जायजा लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पट बंद थे। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो तो मजबूती से बंद था। उसके जिस्म में सरा सहमगी सी पैदा हो गई। वो फटी फटी नज़रों से एक मरतबा फिर कमरे का जायजा लेने लगा और फिर शुमाली खिड़की की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, उसके पट भयानक अंदाज में चरचराहट की आवाज़ पैदा करते हुए बंद हो गए। शाहिद ने हाथ के दबाव से खिड़की के पट खोलना चाहे मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कीलें ठोंक दी हों। वो तेज़ी से दूसरी खिड़की की तरफ लपका मगर वहाँ भी यही कुछ हुआ। जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, उस खिड़की के पट भी चरचराहट की आवाज़ के साथ बंद हो गए। शाहिद की पेशानी पसीने से तर हो गई और पूरे बदन में लर्जा सा महसूस होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत को संभाला और डगमगाते हुए कदमों से तीसरी खिड़की की तरफ बढ़ा, जो उसकी उम्मीदों का आखिरी सहारा थी। मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, कमरे में एक भयानक निस्वानी चीख उभरी। इसके साथ ही छत के साथ लटका हुआ बल्ब बुझ गया। कमरे में अंधेरा फैलते ही हर तरफ रोने और चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आने लगी। शाहिद का पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई। उसने अपने लरसते हुए हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाए, जो उसके भिड़े हुए पटों से टकरा कर रह गए। उस लम्हे चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ों में शिद्दत पैदा हो गई। शाहिद फटी फटी आंखों से कमरे की तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। कमरे की छत के करीब बने हुए छोटे से रोशनदान से चांद की मध्यम रोशनी अंदर आने लगी। शायद बादल छट गए थे। एक खनकता हुआ निस्वानी कहकहा कमरे की फिजा में गूंजा। शाहिद ने आंखें फाड़कर आवाज़ की सिमत देखा। ऐन उस जगह जहां रोशनदान की राह से आने वाली चांद की रोशनी पड़ रही थी, उसे वही दोशीज़ा खड़ी दिखाई दी। कमरे में फैली हुई तारीकी में चांदनी के एक मुख्तसर से हाले में सफ़ेद लिबास में मलबूस दोशीज़ा निहायत पुरस्रार लग रही थी। शाहिद की समझ में न आ सका कि बंद कमरे में ये दोशीज़ा कहाँ से आ गई। इस ख्याल के आते ही शाहिद के जिस्म पर रेशा तारी हो गया। कौन हो तुम? खुदा के लिए बताओ कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? शाहिद की फंसी फंसी सी आवाज़ कमरे में उभरी। मैं? दोशीज़ा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं जो कोई भी हूँ, मगर तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मगर तुम हो कौन? कुछ बताओ तो। तुम क्या चाहती हो? शाहिद अकलाया। इंतकाम। मैं इंतकाम चाहती हूँ, अपनी मोहब्बत का इंतकाम। शाहिद के लब हिले। शाहिद का दिल दहल गया। इंतकाम? वो खौफज़दा अंदाज में बुड़बुड़ाया। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम अगर अपने दिल से खौफ निकाल फेंको तो शायद ये जान सको कि मैं कौन हूँ, दोशीज़ा ने जवाब दिया। एन उसी वक्त बल्ब रोशन हो गया। शाहिद ने अपने खौफ पर किसी कदर काबू पाकर एक मरतबा पूरी तवज्जो से दोशीज़ा के चेहरे की तरफ देखा। उसे उसके नकुश कुछ जाने पहचाने लगे। ये शायद उस तासुर का नतीजा था कि उसने किसी हद तक अपने खौफ पर काबू पा लिया था। वो बगौर दोशीज़ा के चेहरे की तरफ तकता रहा, मगर वो ये न जान सका कि उसे कब और कहाँ देखा है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं सारा हूँ। सारा, तुम 8 साल पहले अपने माजी की तरफ लौट जाओ तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, दोशीज़ा बोली। सारा? शाहिद के जहन में चनाका सा हुआ। उसने एक मरतबा फिर खौफज़दा अंदाज में सारा की तरफ देखा। वही, बिल्कुल वही, उसके जहन ने जवाब दिया। सारा एक बरतानवी दोशीज़ा जो 8 साल कबल सयाहत के शौक़ में इस मुल्क में आई थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ चंद अफराद और भी थे, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। सयाहों की ये पार्टी 6 रोज़ तक कोयटा में रही। शहर के बहुत से नौजवान सयाह लड़कियों से तारुफ हासिल करने के लिए हर वक्त उनके गिर्द मंडलाने लगे, मगर उन सयाहों ने किसी को लिफ्ट ना दी। आमिर वो वाहिद शख्स था जो उनसे तारुफ हासिल कर सका और बहुत जल्द उनसे घुल मिल गया। शाहिद भी आमिर के तवस्सुत से उनसे मुतारिफ ही था।
اور پھر یہ ہوا کہ حسین خوبرو سارا عامر کے سامنے دل ہار بیٹھی۔ 6 روز قیام کے بعد پارٹی جب روانگی کی تیاری کرنے لگی تو سارا نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر ان کی آپس میں بڑی لے دے بھی ہوئی۔ سارا کے ساتھیوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ عامر کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ نتیجہ اس کے ساتھی اسے کوئٹہ ہی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور شخص عامر اور سارا کے راستے میں دیوار بن گیا۔ اس نے سارا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اسے عامر کے خلاف بھڑکانا چاہا مگر سارا نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ اور پھر ایک دن عامر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سارا اس کی موت کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس شخص کے متعلق شبے کا اظہار کیا مگر وہ شخص تو اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی رہی مگر وہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اور پھر ایک دن سارا بھی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی، اسے بھی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گلے پر انگلیوں کے نشانات سے ثابت ہو چکا تھا کہ سارا کا قاتل وہی شخص ہے جو عامر کا قاتل تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سارا کی ہلاکت سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ عامر شاہد کا دوست تھا، اسے عامر اور سارا کی موت کا دکھ ہوا مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا جبکہ پولیس بھی قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں بے بس ہو چکی تھی۔ قتل کی ان وارداتوں سے پورے شہر میں تہلکہ سا مچ گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو فراموش کر گئے۔ اور اب 8 سال بعد سارا شاہد کے سامنے کھڑی تھی۔ تو کیا سارا زندہ ہے؟ شاہد نے خوفزدہ انداز میں سوچا۔ نہیں، وہ تو مر چکی ہے، یہ سارا نہیں ہو سکتی۔ تو کیا یہ سارا کی روح ہے جو انتقام لینے کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آ گئی ہے؟ ہاں، میں سارا کی روح ہوں، دوشیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، گویا اس نے شاہد کے ذہن کی بات پڑھ لی ہو۔ 8 سال تک میں انتقام کی آگ میں سلگتی رہی ہوں، میں پیاسی ہوں، انتقام۔ مگر مجھ سے تم کس بات کا انتقام لینا چاہتی ہو؟ شاہد دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بولا، تم سے نہیں، میں اپنا انتقام تمہارے ذریعے سے لینا چاہتی ہوں۔ عامر کا اور میرا قاتل 8 سال بعد اس شہر میں واپس آ گیا ہے، میں جانتی ہوں وہ کہاں ہے مگر میں اسے انتقام نہیں لے سکتی، میں اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ سارا کی آواز میں یاسیت ابھر آئی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ شاہد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے قتل کر دو، سارا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ قتل؟ شاہد کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، شاہد چلایا، یہ ہوگا۔ سارا نے معنی خیز انداز میں کہا، تم قاتل سے میرا انتقام لوگے، اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تم بھی میری طرح بھٹکتے رہو گے، تمہیں کہیں بھی چین نہیں ملے گا، تم انتقام لوگے۔ اس وقت کمرہ ایک مرتبہ پھر رونے اور بین کرنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کھڑکیوں کے پٹ جو آپ کھل گئے تھے تیز ہوا کی زوردار آواز کے ساتھ دھڑ دھڑانے لگے۔ کمرے سے باہر تیز ہوا کی سائیں سائیں کی آوازیں اس پراسرار ماحول کو اور بھی ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ شاہد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر یکلخت کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ہوا میں اچھلتا ہوا کمرے کے وسط میں فرش پر آن گرا۔ اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے غیبی قوت نے اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ شاہد نے خوفزدہ نگاہوں سے سارا کی طرف دیکھا اور پھر نظریں کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے جسم کی پوری قوت جمع کی اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر اس مرتبہ بھی کسی غیبی قوت نے اٹھا کر اسے کمرے کے وسط میں پھینک دیا۔ اور اب شاہد کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ سارا دروازے پر کھڑی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، شاہد نے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران کہا اور دوسری کھڑکی کی طرف دوڑا۔ کھڑکی کے پٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ کمرے میں رونے کی آوازیں ایک دم بڑھ گئیں۔ ڈر اور خوف کے مارے شاہد کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پھیلی ہوئی مخروطی انگلیاں دیکھ کر شاہد کو نگاہوں کے سامنے موت ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ شاہد خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا اور پھر دیوار کے ساتھ ٹک کر ایک طرف سرکنے لگا۔ سارا بدستور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوا کے زور سے چھت سے لٹکا ہوا بلب زور زور سے ہلنے لگا۔ ہوا کی سائیں سائیں رونے اور چلانے کی آوازوں کے ساتھ مل کر کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ شاہد کی نگاہوں کے سامنے تاریکی سی چھانے لگی اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ سارا کے برف کی طرح سرد اور بے جان ہاتھ اس کی گردن کے گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ شاہد کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ دیوار کے ساتھ جھکتا چلا گیا۔ شاہد کو جب دوبارہ ہوش آیا تو بدستور اس کمرے کے فرش پر دراز تھا۔
جہاں سارا کی روح نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اپنا گلا سہلانے لگا۔ پھر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ ہر چیز بدستور اپنی جگہ موجود تھی۔ چھت پر لٹکا ہوا بلب بھی جل رہا تھا۔ اس نے کھڑکیوں کی طرف دیکھا، سب کی سب بند تھی۔ وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکیوں پر زور آزمائی کرنے لگا، مگر کھڑکیاں تو اس قدر مضبوطی سے بند تھی جیسے ان میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ پھر بے اختیار اس کی نگاہ چھت کے قریب روشن دان کی طرف اٹھ گئی، جہاں سے ہلکا ہلکا اجالا اندر آ رہا تھا۔ اس نے روشن دان کے راستے فرار کے متعلق سوچا، مگر روشن دان اتنا اونچا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا، اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح روشن دان تک پہنچ بھی جاتا تو اس کے راستے باہر نکلنا ناممکن ہی تھا، کیونکہ روشن دان اتنا تنگ تھا کہ اس کے ذریعے ایک 3 سال کا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ کمرے کی محدود فضا میں سکوت طاری تھا، گہرا سکوت جو اس کے دل پر ہیبت طاری کیے دے رہا تھا۔ اچانک اس خاموش فضا میں چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ شاہد نے تیزی سے گھوم کر گھبرائے انداز میں آواز کی سمت دیکھا۔ کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ شاہد اپنی جگہ پر ساکت و جامد آنکھیں پھیلائے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کئی منٹ بیت گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ دروازہ بدستور کھلا رہا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا چوکنے انداز میں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پیر دروازے کی دہلیز کے دوسری طرف رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے آگے بڑھتے ہی دروازہ بند ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دروازہ بدستور کھلا رہا۔ اس نے دوسرا قدم بھی دروازے کے باہر رکھ دیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی گیلری میں کھڑا تھا۔ گیلری میں ملکہ جیسا اجالا تھا، اور یہ اجالا چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان سے اندر آ رہا تھا۔ گیلری میں دونوں طرف 4 کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ بالکل سامنے تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ شاہد ڈرتے ڈرتے پہلے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ باقی 3 کمروں کے قریب پہنچ کر بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اب وہ 5ویں کمرے کے قریب کھڑا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں تک ماحول پر ہیبت ناک سناٹا چھایا رہا، اور سناٹے کی آواز اس وقت مجروح ہوئی جب چرچراہٹ کی پراسرار آواز ابھرنے لگی۔ شاہد پر تشنجی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ 5ویں کمرے کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک وہیں کھڑا رہا اور پھر ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نگاہیں عین وسط میں فرش پر پڑے ہوئے ایک تابوت پر مرکوز ہو گئی۔ تابوت پر نظر پڑتے ہی شاہد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر باہر نکل جانا چاہا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح بہنے لگا جیسے وہ پانی میں بھیگا ہوا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا تابوت کی طرف بڑھنے لگا۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکنا اٹھتے ہی کمرے میں یکلخت چیخوں اور کراہوں کی بھیانک آوازیں گونجنے لگی۔ شاہد کے ہاتھ زور زور سے کانپنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے تابوت کا ڈھکنا پیچھے کو الٹ دیا۔ تابوت کے اندر نظر پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تابوت کے اندر عامر کی لاش پڑی تھی، اس کا دوست عامر، جسے 8 سال قبل گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ لاش بالکل درست حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی لاش نہیں، زندہ جاوید انسان گہری نیند سو رہا ہو، جس میں زندگی کی حرارت موجود ہے۔ شاہد کی ذہنی کیفیت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ہر لمحے بعد ایک نیا لرزا دینے والا واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی گرتی ہوئی حالت پر قابو پایا اور ایک مرتبہ پھر تابوت کے قریب آ کر عامر کی لاش کو دیکھنے لگا، جو 8 سال بعد بھی بالکل تازہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ تابوت سے ہٹ کر کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور دن کا ملکجہ اجالا کھڑکی کی راہ سے اندر آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے پٹوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ کھڑکی کے پٹ بند نہیں ہوئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اطمینان کیا کہ اب کھڑکی بند نہیں ہوگی۔ وہ پھرتی سے کھڑکی کے اوپر چڑھ گیا۔ دوسری طرف کودنے سے پہلے اس نے چہرہ گھما کر کمرے میں پڑے ہوئے تابوت کی طرف دیکھنا چاہا، مگر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا، تابوت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس وقت کمرے میں ایک کھنکھناتا ہوا قہقہا گونجا۔ شاہد نے تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور بے تحاشا ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ وہ ان میں الجھنے کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا رہا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس منحوس مکان سے دور نکل جائے، اتنی دور کہ وہ اس کے تصور کی پہنچ سے بھی باہر ہو جائے۔ وہ دوڑتا رہا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں، دوڑتا ہی رہا، اور جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ لڑکھڑا کر ایک جگہ گر گیا۔ کتنی ہی دیر بعد جب وہ اپنے حواس سنبھال چکا تو اس نے اپنے آپ کو سیشن کورٹ کی عمارت کے سامنے نالے کے کنارے بنے ہوئے پارک میں پایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صبح کا ملکجہ اجالا دن کی روشنی میں بدل رہا تھا، چاروں طرف برف ہی برف بکھری ہوئی تھی، اور برف کے اوپر پھیل کر آنے والی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ شاہد بمشکل وہاں سے اٹھا اور کسی بدمست شرابی کی طرح جھومتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل جد و جہد کے بعد گھر پہنچ گیا۔ 6 روز ہو گئے، شاہد گھر سے باہر قدم نہ نکال سکا۔ وہ تو اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ چارپائی سے نیچے اتر کر صحن تک بھی جا سکتا۔ گزشتہ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا۔ ماں اور بہن اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ انہوں نے لاکھ سر کھپایا کہ شاہد انہیں کچھ بتا دے، مگر اس نے تو جیسے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شاہد تمام دن اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا سوچتا رہتا۔ اس کی سوچوں کا محور سارا کی روح تھی۔ سارا کے تصور کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں کے سامنے اس پراسرار مکان کے کمرے میں پڑا ہوا وہ تابوت گھوم جاتا، جس میں عامر کی لاش اس قدر تر و تازہ کیوں تھی، اور اس کا تابوت اس مکان میں کس طرح پہنچا۔ مزید حیرت کہ وہاں سے تابوت غائب کیسے ہو گیا۔ شاہد نے کئی مرتبہ اس پراسرار مکان کے متعلق بھی سوچا جہاں اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا، مگر ہزار سوچنے کے باوجود اسے یاد نہ آ سکا کہ وہ مکان کون سا تھا اور کس جگہ واقع تھا، کیونکہ جب وہ وہاں سے بھاگا تھا تو اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے وقت اس نے مکان کے محل وقوع پر توجہ نہیں دی تھی، موقع ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ کھڑکی سے کود کر مکان کے پائیں باغ میں آیا تھا، جہاں ہر طرف بے ترتیب خضر و جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اس مکان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ سارا! شاہد پوری شدت سے چلایا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شاہد کی ماں اور بہن چلا کر اس سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی، مگر شاہد کے جسم میں تو اتنی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ کھول سکتا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا اور بدن کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دروازہ بدستور کھٹکھٹایا جا رہا تھا، ساتھ ہی چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اور پھر ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ شاہد بستر پر دراز بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس کی نظریں خوفناک انداز میں کمرے کا طواف کر رہی تھی، اور پھر دروازے کا ایک پٹ خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر اندر کی طرف آن گرا۔ شاہد کی ماں اور بہن دیوانوں کی طرح دوڑ کر اس کے قریب پہنچی، اور پھر اس کی حالت دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہد کتنی ہی دیر ویران نگاہوں سے ان کے چہروں کو تکتا رہا، اور جب وہ اپنے حواس سنبھال چکا تو ماں کے پوچھنے پر بھی نہ بتا سکا کہ اندر سے دروازے کی کنڈی کس طرح لگائی تھی، کیونکہ اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر کنڈی لگا سکتا۔ اور پھر وہ رات آنکھوں میں بیت گئی۔ ماں اور بہن تمام رات اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ہر رات سارا کی روح شاہد کے کمرے میں گھس آتی اور اسے انتقام لینے پر مجبور کرتی رہتی۔ شاہد دن بدن اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ کبھی اکیلے بیٹھے بیٹھے وہ قہقہے لگانے لگتا، اور کبھی کسی سے باتوں کے دوران اس کی ذہنی روح بہک جاتی اور وہ دیوانوں کسی باتیں کرنے لگتا۔ اور پھر ایک روز جب رات کو وہ سیاہ چادر اوڑے دبے قدموں اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، سردی بہت شدت اختیار کر چکی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، آثار بتا رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد برف باری شروع ہو جائے گی۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو گئی۔ شاہد خاموشی سے بستر سے نکلا اور دبے قدموں چلتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ تیزی سے ایک طرف چلنے لگا۔ اس کا انداز اور رفتار دیکھ کر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی شاہد ہے جو کچھ دیر قبل مردوں کی طرح بستر پر پڑا تھا۔ شہر کی 2-3 سڑکیں اور گلیاں طے کرنے کے بعد وہ ایک گلی میں داخل ہوا اور ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ چند لمحے آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد وہ انتہائی پھرتی سے مکان کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ مکان کے اندر پہنچ کر وہ ایک طرف کمرے کی طرف بڑھا۔ اس طرف اس کے کان کے قریب سرگوشی ابھری۔ آواز سارا ہی کی تھی۔ شاہد سحر زدہ انداز میں دوسری طرف گھوم گیا اور کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کا دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر آپ ہی آپ کھل گیا۔ شاہد کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے وہ اکیلا کمرے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اندر آیا تھا۔ سامنے بیڈ پر کوئی شخص لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ شاہد نے سحر زدہ انداز میں آگے بڑھ کر آہستگی سے لحاف کھینچ لیا۔ بستر پر جمال سو رہا تھا، شاہد اور عامر کا مشترکہ دوست جمال، جو سارا کے کہنے کے مطابق عامر اور سارا کا قاتل تھا۔ لحاف سرکتے ہی جمال کس مسایا، مگر دوسرے ہی لمحے شاہد کے استخوانی ہاتھ اس کا گلا دبوچ چکے تھے۔ جمال مچل مچل کر اپنے آپ کو اس اچانک افتاد سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ جانے شاہد کے کمزور و نحیف جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے سامنے ہٹے کٹے جمال کا بھی بس نہیں چل رہا تھا۔ جمال کی آنکھیں حلقوں سے ابل آئیں۔ اس نے آخری مرتبہ مزاحمت کی کوشش کی اور پھر اس کی تمام مزاحمت ختم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ شاہد کے ہاتھ پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہے تھے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ جمال ختم ہو چکا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہٹ گیا۔ اچانک کمرے کی فضا میں سارا کا کھنکھناتا ہوا قہقہا گونجا۔ اس کے ساتھ ہی چیخنے اور چلانے کی صدائیں کمرے میں گونجنے لگی، جو رفتہ رفتہ ڈوبتی چلی گئی۔ آوازوں کے ختم ہوتے ہی شاہد کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیڈ پر پڑی ہوئی لاش اور کمرے کا جائزہ لیا۔ قتل، شاہد کے ذہن میں گونجا۔ پھر اس خیال کے آتے ہی کہ جمال اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ تیزی سے مڑا اور مکان سے نکل کر اندھا دھند ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا رخ کس سمت ہے، وہ تو بس دوڑتا جا رہا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتے دوڑتے اچانک اس کا رخ روڈ کی طرف ہو گیا۔ سڑک پر پہنچ کر اس کی رفتار میں کچھ اور بھی تیزی آ گئی۔ اس کا رخ مسیحی قبرستان کی طرف تھا۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اس کے کانوں میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جو لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ پل پار کرتے ہی آوازوں میں شدت آ گئی، جیسے ہزاروں روحیں ایک ساتھ مل کر چلا رہی ہوں۔ اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے، مگر وہ دوڑتا رہا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ دوڑتے دوڑتے وہ قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہو گیا۔ ایک قبر کے قریب پہنچ کر اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے اور وہ قبر کے اوپر گر گیا۔ قبر پر گرتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے گرد بہت سے چیختے چلاتے ہوئے سائے رقص کر رہے ہوں، وحشیانہ رقص۔ شاہد نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کئی سائے وحشیانہ رقص کرتے ہوئے ہاتھوں کے پنجے بڑھائے اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ شاہد کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل ایک مرتبہ پوری قوت سے اچھلا اور پھر ساکت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس وقت برف باری شروع ہو گئی اور برف کے گالے شاہد کے اوپر گرنے لگے۔ دوسرے روز قبرستان سے پولیس نے لاش اٹھا لی۔ لاش کی اطلاع پی ایس پی کوارٹروں میں رہنے والے ایک شخص نے دی تھی، جو صبح ہی صبح رفع حاجت کے لیے قبرستان سے ملحق نالے کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس نے لاش اپنے قبضے میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی موت انتہائی خوف کی حالت میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس قبر پر شاہد کو مردہ حالت میں پایا گیا تھا، وہ ایک برطانوی سیاح لڑکی کی تھی، جو 8 سال قبل سیاحت کی غرض سے آئی تھی اور پھر یہیں پر رہ گئی تھی۔ بعد میں اس کے پریمی اور پھر اسے بھی کسی نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس سیاح لڑکی کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، مگر وہ راز آج تک کوئی نہ جان سکا کہ شاہد اس قبرستان تک کیوں کر پہنچا تھا۔ دوستو، کہانی اپنے اختتام کا پہنچی اور آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے سچترا صاحبہ ہیں کھٹمنڈو پوکھرا برجنگ برات نگر نیپال سے۔ عدیل نینا صاحب ہیں برازیل سے، تعلق ان کا کراچی سے۔ محمد فاروق صاحب ہیں امریکہ سے۔ معراج سیرات صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ قاسم صاحب ہیں 51C کراچی پاکستان سے۔ فرید خان صاحب ہیں مصطفیٰ آباد دلی انڈیا سے۔ محمد فیضان صاحب ہیں میلا گاؤں انڈیا سے۔ محمد سرفراز صاحب ہیں مورگا راولپنڈی پاکستان سے۔ اور پریم پرتاپ سنگھ ہیں پٹیالہ انڈیا سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔